جاریات و اولاد علی مذہب حنفیہ دارت ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن و جمال محمد فاروق ذل جلال و جلال محمد عثمان ضیاء شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف ہو عثمان ناب زمزم علی حج اکبر یہ دل یہ جگر یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم یا غوث اعظم اور ساتھ اپنی محبت شامل کیے دیتا ہوں تیرا در ہے تیرا در ہے اس در پہ تیرا سگ ہے تیرا در ہے اس در پہ تیرا سگ ہے مصیبتوں کا ہے تیرا رکھو بھرم یا غوث اعظم یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم یا غوث اعظم احباب ذی وقار اللہ رب العزت کا بے پایاں منگنت اللہ تعالیٰ بے شمار کرم شکر گزار ہوگا کہ جس نے ہمیں مرتبہ پھر اپنے اور محبوب کے ذکر کے لیے یہاں جمع کیا مبارکباد برادر مکرم پیکر جو وفا برادر عبد الرحمن صاحب جنہوں نے اتنا خوبصورت حسن انتظام فرمایا کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ہمیں مدعو دیا دعوت دی مالک کائنات کی یہ کاوش یہ محفل سجانا ہمارا مانا علماء کا جلوہ فرما ہونا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اسٹیج پر جلوہ فرما جمی کرام سنہانان مصطفیٰ میری ملت کے نوجوانوں بالخصوص اسٹیج پر کریم آقا کے خوبصورت ثنا خان جناب نثار احمد خلفی صاحب برادر مکرم محسن آل سنت مفتی آل سنت مفتی محمد محسن صاحب نقیبی علی نحیمی آپ کے سارے برادر مکرم پیکر وفا امام و خطیب جامعہ مسجد حاضرہ امام شمس الدین صاحب آپ کے ساتھ جلوہ فرما ہیں پیکر جو وفا حضرت علامہ مولانا مظفر رضوی صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں بلبل مدینہ جگر گوشہ رسانی آل سنت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حسین احمد علی صاحب تمام احباب کو اس خوبصورت شامل کہتا ہوں احباب ذی وقار طبیعت آپ کے سامنے ہے کچھ ناساز ہے لیکن آپ کی محبت ساتھ انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کر کے دعوت سنت کی برادر مکرم حسین احمد علی صاحب کو دیتا چلوں گا ذرا آواز بلند محبت کے ساتھ جن کے ہاتھ سلامت ہیں نبی کا صدقہ سلامت ہیں وہ اس نبی کے نام پر اٹھا کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے سبحان اللہ کے صدقہ دوستان محترم ہمیں یہ نبی کی امت سے پیدا ہونا بائی چانس ملا ہے نہ کہ بائی چانس ملا ہے ہمیں پوچھا نہیں گیا کہ آپ نے کس کے گھر پیدا ہونا ہے کب پیدا ہونا ہے کہاں پیدا ہونا ہے پوچھا گیا نہیں ہے یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جب جہاں پیدا کیا نبی کے گھر نبی کی امت میں جہاں پیدا کیا
انڈکھے سودا انمول ہوتا ہے، اس کا مول نہیں ہوتا، اور میں اور آپ انڈکھا سودا کر کے بیٹھے ہیں۔ اب مجھے وہ آلے بیت کے غلام کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، محب آلے بیت، ہارون الرشید کا دور ہے، اور وہاں ایک بہلول جاتا ہے، وہ مٹی کے گھروندے بنا رہا ہے۔ اب بیوی زبیدہ کی، بیوی ہارون الرشید کی نام ہے زبیدہ، وہ آتی ہے، پوچھتی ہے کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول کہتا ہے نظر نہیں آ رہا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ اب اس نے کہا بیچتے ہو؟ بہلول کہنے لگا بیچتا ہوں۔ اب زبیدہ کہتی ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ تو ظاہری بات تھی، خاتون عقل تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، اس کے جو ہے گلے میں ہیروں کا ہار تھا، اس نے کہا جی اس ہار کی قیمت میں یہ تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اب کہا جاتا ہے بہلول کا نام اس کا نسبی رشتہ دار تھا، زبیدہ کا نسبی رشتہ دار تھا۔ اس نے سوچا اور کچھ نہ ہوا تو چلو اس ہار سے بہلول کی مدد ہو جائے گی۔ اب اس نے مدد کی وجہ سے اسے ہار دے دیا، بہلول نے نام لکھ دیا زبیدہ۔ تھوڑی دیر بعد ہارون الرشید کا فوج وہاں سے ہوتا ہے، پوچھتا ہے بہلول لانا کیا کر رہے ہو؟ کہا نظر نہیں آتا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا بیچو گے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہتا ہے بیچوں گا۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے اس سے پہلے ایک محل جو ہے میں نے ہار کی عوض دیا ہے، تم بھی ہار دے دو، نام اپنا لکھوا لو۔ اس نے تنزن بات کی اور آگے چل دیا۔ رات کو سوتا ہے، اب دیکھتا ہے اتنا خوبصورت منظر ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے، وہاں بڑی ہریالی ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، وہاں ایک ہیرے اور جواہرات کا محل بنا ہے۔ اب پاس جاتا ہے تو اس محل پہ اس کی بیوی زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھتا ہے تو وہاں جا کر وہ جو پہرے دار ہوتے ہیں اسے روک لیتے ہیں، اندر نہیں جانے دیتے۔ کہتا ہے جی مجھے اندر جانے دو، یہ میری بیوی کا محل۔ اس نے کہا جی یہ جنت ہے، یہاں رشتے نہیں چلتے، رشتے دنیا میں تھے، جس کا محل ہے وہی اندر جائے گا۔ اٹھتا ہے، جب صبح ہوتی ہے بیوی سے پوچھتا ہے زبیدہ سے تو نے ایسا زندگی میں کون سا عمل کیا ہے کہ تم پر رب نے اتنا کرم کیا کہ جنت میں تیرے نام کا محل بنا کے رکھ دیا؟ تو مجھے نہیں پتا، ہاں بہلول بیٹھا تھا، یہ ماجرا ہوا، میں نے ہار دے دیا، اس نے نام لکھ دیا، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ وہ جنت میں محل جو بنا رہا تھا وہی میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ بہلول دانا کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے بہلول دانا بیٹھا ہوا محل بنا رہا ہے۔ پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو؟ نظر نہیں آتا محل بنا رہا ہوں۔ کہتا ہے بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا تم ساری اپنی یہ لے آیا، اپنی ملکیت، اپنی بادشاہت دے دو، پھر بھی اس کو نہیں خرید سکتے۔ اب اس نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ کل تم ایک ہار کی قیمت دے رہے تھے، آج کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا سنو ہارون الرشید، کل تم آئے تھے انڈکھا سودا، آج آئے ہو دیکھ کر تو انڈکھا سودا بڑا انڈکھے سودے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں اور آپ انڈکھا سودا کرتے رہتے ہیں، اور انڈکھا سودا بھی اس کا کہ جو محبوب خدا ہے، جو محبوب خدا ہے، اور ایسی ہستی کہ جن کی ولادت سے لے کر جو ہے عرش سے فرش تک ان کے لمحائے مبارک پر ایک ہی بات تھی، جسے امام علیہ سنت نے کچھ یوں کہا امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لب مسلم۔ خوب نام محمد ہے دوستو، خوب نام محمد ہے دوستو، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ محبوبہ ہوتے نقطہ چینی، محبوبہ ہوتے آج کوئی انڈیا کا چوڑا جا کے جیلم والا چوڑا نبی کی ذات اقدس پر نقطہ چینیاں کرتا ہے، بہت سرکار
چی کان تو جیڑا باز نہیں آندا اصل منافق سمجھیے اونوں او جھوٹا پیار جتاندا سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماندا آزم جتھے دل لگ جاوے اٹھے عیب نظر آزم جتھے دل لگ جاوے اٹھے عیب نظر نہیں آندا اب بات بہت سرکار نے ختم کر دی کہ علم دے پڑھیا کدی شراب نہیں ہوتا جڑے ہوندے اصل کمینے علم دے پڑھیا یہاں بات ذرا غور فکر کی ہے توجہ کی ہے کہ علم دے پڑھیا کدے شراب نہیں ہوتا جڑے ہوندے اصل کمینے پتلوں سونا کدے نہیں بندا باوے چڑیے لکھ نگینے تے شوم کولوں کدے داد نہیں ملدی باوے ہون لکھ خزینے تے تمبا بزرگ بیٹھے ہیں میری بات کو سمجھیں گے تمبا کدے خربوز نہیں بندا باوے لے جائیے وچ مدینے تے بعد ہوے نبی کی باہو جنت نہیں ملدی تو مریے وچ مدینے بعد ہوے نبی کی باہو جنت نہیں ملتی تو مریے وچ مدینے آبا میں جی کا کار حضور کی محبت حضور کا عشق حضرت واصف علی واصف علیہ السلام میں آج دن کو پوسٹ پڑھ رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر وہی ہستیاں کرتی ہیں کہ جن کی روحیں عالم ارواح میں محبوب کی صحبت میں فیض حاصل کرتی ہے وہ کلندر بول گیا ہیں جی تو اب آپ کو رب نے اتنا انعام بخشا ہے کہ وہاں بھی حضور کی صحبت یہاں بھی حضور کے محبوبوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو پھر کیوں نہ کہیں کہ خوب نام محمد ہے روشتو جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں جو منہ پھیر لے دامن مصطفیٰ سے اس کا دونوں جہاں میں گزارا نہیں اور قرآن میں جا بجا آیا ہے مومنوں کیسے میرے رب نے ان کو مخاطب کیا کہیں یاسین کہا کہیں طٰہٰ کہا کہیں مزمل کہیں مدثر کہا ارے خود خدا نے بھی نام لے کر پکارا نہیں اور دیکھیے شرق سے غیب تک شمال سے جنوب تک کس جگہ پہ نہیں میرے نبی کا کرم ارے یہ وہ دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور ظلم پر ظلم سے کوئی ہمارا نہیں وہ ہمارا نہیں وہ تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اور نبی کے ہو جاؤ نبی کے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو جائے گا ان لوگوں کی صحبت بیٹھے ہو جن کے بارے میں نبی کشمیر فرما گیا ہے کہتا ہے کہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ وچ تاریخ دے آئیاں آما لوگا خبر نکائی خاصا رمضہ پائیاں ان کے زیر سایہ میں جو ہے آپ تربیت حاصل کر رہے ہیں ادب پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں 10 سال روز